بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جناب ویٹنگ فار گوڈو۔ جو پلے ہے اس کے بارے میں بنیادی طور پہ اس کا انٹروڈکشن اور جو اس کے کریکٹرز ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے، کریکٹرز اور ان کے فیچرز اور ان کے مختلف جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات۔ ابھی صرف ویٹنگ فار گوڈو جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ وی آل آر بورن میڈ سم ریمیننگ سو، یہ ایسٹرجن کا ایک ڈائلاگ ہے اس میں سے، ویٹنگ فار گوڈو میں سے ہی۔ تو اس نے کہا ہم سب پاگل پیدا ہوتے ہیں اور کچھ پاگل ہی رہ جاتے ہیں۔ اٹس بیکٹس ٹرانسلیشن آف ہز اون اوریجنل فرینچ ورژن این اٹینڈنٹ گوڈو۔ یہ فرینچ میں ڈرامہ لکھا گیا تھا اور فرینچ ورژن کا نام تھا این اٹینڈنٹ گوڈو۔ یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے جس کا نام ہے ویٹنگ فار گوڈو۔ The original French text was composed between 1948-49. ٹھیک ہے جی۔ During the 19th century, absurd elements can be seen in some of the plays by Ibsen and Strindberg. ٹھیک ہے جی۔ The theatre of absurd was also anticipated in the dream novels of James Joyce and Franz Kafka. یعنی theatre of absurd کے جو اثرات ہیں وہ جیمز جوائس اور فرینز کفکا کے ناولز میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ریٹن ان 1949، ویٹنگ فار گوڈو جو ہے وہ 1949 میں لکھا گیا۔ پبلشڈ ان فرینچ ان 1952 اینڈ پبلشڈ ان انگلش ان نیو یارک ان 1954۔ یہ پبلش جو ہے فرینچ میں پبلش 1952 میں اور انگلش میں پبلش ہوا یہ 1954۔ اٹ واز فرسٹ پروڈیوسڈ ان پیرس، یعنی پہلی دفعہ پیرس میں اس کو تھیٹر کے اندر، اور تھیٹر کا نام ہے بیبیلون تھیٹر، اس میں 1953 میں اس کو پہلی دفعہ سٹیج پہ پرفارم کیا گیا۔ اٹ واز فرسٹ سٹیج ان انگلینڈ ایز 1955 ان 1955، انگلینڈ میں 1955 میں سٹیج پہ اس کو پرفارم کیا گیا اور یو ایس اے میں اس کو 1954 میں پرفارم کیا گیا۔ وٹنسڈ اٹس پرفارمنس no fewer than 1 million people during the first 5 years of its staging. یعنی اس کو پہلے 5 سالوں میں تقریباً 10 لاکھ بندوں نے اس شو کو، اس پلے کو دیکھا۔ روجر بلن who was the director of this play, he also played the role of پوزو۔ اس کا جو رول، اس کا جو پوزو کا جو کریکٹر ہے اس پلے میں، وہ اس کے ڈائریکٹر نے جس کا نام تھا روجر بلن، اسی نے اس کا کریکٹر جو ہے وہ پلے کیا تھا۔ تو اس کے بعد جناب اٹ واز ٹرانسلیٹڈ انٹو آل دا میجر لینگویجز آف یورپ ایز ویل ایز انٹو سیورل ادر لینگویجز۔ وین ہی واز آسکڈ دیٹ ہو اور وٹ ڈز گوڈو مین، یہ سیموئل بیکٹ سے جب پوچھا گیا تو بیکٹ آنسرڈ اف آئی نیو، اگر میں جانتا آئی ووڈ ہیو سیڈ ٹو سو ان دا پلے، میں اس کا ضرور ذکر کرتا۔ ان دس وے ہی اوپنڈ نیو اینلز آف ڈسکشن ان لٹریچر۔ مے بی بیکٹ وانٹس ٹو سے گاڈ اوہ، مے بی ہی از ان ڈاؤٹ اباؤٹ دا ایگزسٹنس آف گوڈو۔ تو یہ ایک کتاب میں اس طرح سے الفاظ بھی موجود تھے کہ گوڈ کے بعد او ٹی اصل میں موجود ہے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ گوڈو پڑھتے ہیں، گوڈ کے بعد او، یعنی خدا کے ایگزسٹنس کے اوپر اس نے سوال اٹھایا کہ کیا خدا نعوذ باللہ شاید موجود ہے یا نہیں، تو گوڈو۔ ویٹنگ فار گوڈو از این ایبزرڈسٹ پلے۔ ڈیفینیشن آف ایبزرڈ پلیز، ایبزرڈ پلیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، تھیٹر آف ایبزرڈ کے اوپر ہم نے پوری ڈسکشن کی ہے۔ An absurd play is a dramatic work that promotes the philosophy of its name. یعنی اس کے نیم کے اندر جو فلسفی ہے وہی جو ہے وہ ایسا ڈرامیٹک ورک جو اس ایبزرڈیٹی کو ایکسپلین کرتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے۔ اٹس مکسچر آف کامیڈی اینڈ نیئر ٹریجڈی، یہ ٹریجڈی اور کامیڈی کا مکسچر ہے۔ ان دا پلے ویٹنگ فار گوڈو، سیموئل بیکٹ پریزنٹس before us a highly absurd situation of two tramps, ولادیمیر اینڈ اسٹریجن۔ ہمیں پتہ ہے کہ 2 کریکٹر ہیں جو زیادہ ہم دیکھتے ہیں اس میں پلے میں،
Vladimir and Estrogen, who are waiting for Godot. These two men on a barren road by a leafless tree. یہ ایک جو ہے وہ ویران روڈ کے اوپر ایک درخت کے ساتھ، اور درخت بھی جو ہے وہ لیف لیس ہے، تو اس کے ساتھ وہ انتظار کر رہے ہیں گوڈو کا. گوڈو نیور کمز، گوڈو نہیں آتا. بوتھ دا ٹریمپس فالو دا سیم روٹین ایوری ڈے، کم اینڈ اسٹینڈ انڈر اے ٹری، ویٹ فار گوڈو، انڈلج ان سم سینس لیس ایکٹیویٹیز، کیپ آن ویٹنگ دا ہول ڈے، ڈیسائڈ ٹو بگن اے فریش اے نیکسٹ ڈے. ٹھیک ہے جی، اگلے دن کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اگلے دن اور تر و تازہ ہو کر اس کا انتظار کریں گے اور دوبارہ آئیں گے. ایکٹ 2 آف دا پلے از اے میئر فوٹو کاپی آف دا فرسٹ ایکٹ ود اونلی 1 اور 2 چینجز. کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں ایکٹ 2 میں. دو دا ریپیٹیو پیٹرن آف دا پلے، بیکٹ probably wants to drive home the point to the audience that the absurdity is man's life makes him incapable of performing something new. وہ کہتا ہے کہ یہ جو آڈینس کو وہ ایک چیز پوائنٹ بتاتا ہے ریپیٹیٹو پیٹرن سے پلے کے، کہ وہ کہتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کی ایبسرڈٹی ہے نا، بے مقصدیت، وہ انسان کو جو ہے وہ کچھ نیا کرنے کے جو ہے وہ قابل بناتی ہے. یہ وہ کہنا چاہتا ہے. ایکشنز آف دا ٹو ٹریمپس آر کنسرنڈ، the two are absurd. Estrogen removal of his shoes, for instance, is an absurd as well as funny scene. وہ شوز کو جو اتار رہا ہے اور اتارنے کی کوشش ہے، وہ اس کے ایکشنز، یعنی یہ ایک مثال کے ذریعے ہمیں ایکشنز جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ ایبزرڈ ہیں. پھر کنورسیشن بھی ایبزرڈ ہے. وہ کہتا ہے کہ ولادیمیر کہتا ہے لیٹس گو، ایسٹریگن کہتا ہے لیٹس گو، دے بوتھ ڈونٹ موو. یعنی ہم اگر دیکھیں کہ اس پلے کا پہلا ڈائلاگ ایسٹریجن کہتا ہے کہ نتھنگ ٹو بی ڈن، اور سب سے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولادیمیر کہتا ہے لیٹس گو، ایسٹریجن کہتا ہے لیٹس گو بٹ دے ڈونٹ موو. یعنی یہ سارے کا سارا ڈرامہ نتھنگ ٹو بی ڈن اور ڈونٹ موو کے درمیان میں ہے، ایبزرڈ ہے. یعنی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز، سارے کے سارے ڈائلاگز، اور ان کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے وہ بھی نہیں آ رہا، اور پورے کا پورا پلے سینس لیس اور میننگ لیس ایکٹیویٹیز کے گرد گھومتا ہے. تو یہی ایبزرڈٹی ہے، یہی تھیٹر آف دا ایبزرڈ ہے. پھر کہتے ہیں جی سارٹے واز آف دا ویو دیٹ مین از بورن ان اے وائڈ. یہ سارٹے کا ویو ہے کہ آدمی جو ہے وہ بیکار، تقریباً بیکار پیدا ہوا ہے. اور دا سیم آئیڈیا مینیفیسٹ اٹ سیلف ان دا فیس دیٹ بیکٹس کریکٹر اسٹینڈ آؤٹ سائڈ دا سوسائٹی. The situation of the tramps is funny, yet we dare not laugh at it, for there is something fundamentally human in it. We do not know who Godot is, for Godot is for whom the tramps are waiting, but we do not condemn their futile waiting, for it uncomfortably reminds us of our expansion of some golden age or some divine savior for whom the whole human race is waiting. It not only proved against all expectations to be a tremendous immediate success, but ran for 400 consecutive evenings. یہ پلے جو ہے وہ 400 لگاتار شاموں تک، یعنی 400 دن تک یہ تھیٹر میں یہ پلے جو ہے پرفارم ہوتا رہا ہے. اٹ ہیز نو پلاٹ اور ایکشن، نتھنگ ریئلی ہیپنز ان اٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں اس میں ہوتا. اٹ از اے پلے وچ از سیڈ ٹو ہیو بین سین بائی ایٹ لیسٹ اے ملین پیپل. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اٹ از اے کامک اسٹڈی آف فلاسفیکل انسرٹینٹی اینڈ لائک مچ آف ہز ورک فوکسز آن دا ایبسرڈٹی آف ہیومن ایگزسٹنس. تو یہ برادر اینڈ سسٹرز، یہ ہمارا پلے کے بارے میں تھوڑا سا ہماری ڈسکشن تھی کہ اس پلے میں جو ہے وہ کس طرح سے مختلف کریکٹرز نے جو ہے وہ پرفارم کیا ہے اور کس مقصد کے تحت یہ لکھا گیا اور کیا شو کیا جا رہا ہے. بیسیکلی ایسٹروجن اور ولادیمیر جو ہیں وہ 2 کریکٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پوزو اور لکی اور اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی
کافی میننگ فل ہیں، اگرچہ کہ یہ ایبسرڈ تھیٹر آف دا ایبسرڈ ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس کے ڈائلاگز میں بہت زیادہ ڈیپتھ بھی موجود ہے. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کویسچنز میں اور نیکسٹ ویڈیوز میں ہم پوزو اور کریکٹرز کے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ان کے فیچرز کے اوپر، ان کی کریکٹرسٹکس پہ ڈسکشن کریں گے، اور اس میں ان کی جو ہے وہ ڈیپتھ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ بظاہر ڈائلاگ جو ہے وہ میننگ لیس اور پرپز لیس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پوزو، لکی، ولادیمیر اور اسٹریجن اور وہ بوائے اور گوڈو، یہ سب کے سب ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ گہرائی موجود ہے. تو آج کے لیے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن جو ہے وہ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے. اگر آپ کو اچھا لگا تو اس کو ہائی لینڈ اکیڈمی ٹیوٹوریل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں نیکسٹ ویڈیوز تاکہ آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.